لیکن یہی فروری کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 14 تاریخ سے پہلے جو ڈرامے آپ دیکھیں گے، آج روز ڈے ہے، آج حق ڈے ہے، آج ویلنٹائن ڈے ہے، ہماری بہنیں برقع پہن کر کے 14 تاریخ سے پہلے وزیٹنگ کارڈ خریدیں گی، لفافے خریدیں گی۔ ارے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ان لفافوں کا کیا کرو گی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اسکول میں پڑھتے، ہمارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں، اور بوائے فرینڈ کے بغیر زندگی گزارنا ایسے ہے جیسے موت آ رہی ہو۔ ہم یہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہماری سہیلیوں کے 4 بوائے فرینڈ ہیں۔ اس گندگی کے ماحول میں رہ کر کے اس نے یہ سبق پڑھا۔ ہائے ہائے، کسی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ اکبر، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ تم نے بڑے پتے کی بات کہی تھی۔ ہماری ماں بہن بیٹیاں جائیں گی، یہ کام کریں گی، کوئی ان سے پوچھے گا پتہ ہے کل کو روز ڈے ہے، ہم گلاب دیں گے، کل کو حق ڈے ہے، ہم معانقہ کریں گے، کل کو ویلنٹائن ڈے ہے، اس میں پیسے رکھ کر کے ہم اپنے محبوب کو دیں گے۔ اور محبوب بھی بڑا بے قرار، یہ بھی پیسوں کی تلاش میں ہے۔ اگر مل گیا گھر سے تو صحیح، ورنہ یہ جیب کترا بن کر کے جیل کی ہوا کھانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ پیسے لائے گا، حلال کا ہو حرام کا ہو، اور پھر اس پیسے کو کسی معصوم بچی کی عصمت کا سودا کرنے پر صرف کر دے گا۔ گناہوں کے لیے ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، بہت پیسے ہیں۔ اگر پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر پیسے نہ ہوتے، اس امت کا آدمی کہتا ہے، اس امت کی ماڈرن ماں یہ کہتی ہے، جس کا نام رقیہ، جس کا نام زینب، جس کا نام ام کلثوم، ہائے ہائے کتنا پیارا نام تھا۔ نام تو تم نے رکھ لیا، لیکن کردار فاطمہ کا نبھانے سے تم قاصر رہی۔ یہ ماڈرن ماں یہ کہتی ہے، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑے آرزوؤں کے بعد ایک بیٹا اللہ نے دیا تھا۔ ہائے ہائے، بیٹا دیا تھا تو شکر کرتی، تیرا بیٹا تیرا مطیع و فرما بردار ہوتا، تیرے بڑھاپے کا سہارا بنتا، تیری مامتا کو سمجھتا، اور تیرا رفیق کار بنتا، اور تیرے زخموں پہ مرہم رکھتا، بڑھاپے میں تیرے کام آتا، تجھے کما کر لا کے دیتا، تیری بیماریوں میں تیرا خیال رکھتا، تیری کھانسی اس کے لیے باعث عار نہ ہوتی، اس کو دکھ اور بوجھ نہ سمجھتا، ننگے عار نہ سمجھتا، بدنامی کا سبب نہ سمجھتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مزاج بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی ایک شہر کی بات نہیں ہے، شہر کی شاہراہوں پر بھی گھوما، دیہات کی پگڈنڈیوں سے گزرا ہوں، میں نے ہر جگہ دیکھا جہاں پیسے نے ڈیرا ڈالا، وہاں ان ٹٹمے بازیوں نے بھی ڈیرا ڈال دیا۔ ہمارے پاس پیسے بہت ہیں، بچہ پیدا ہوا تھا، 13 سال کی بچی ہو گئی، 14 سال کی بچی ہو گئی، ایک بچی ہے نا، اس لیے ہر سال برتھ ڈے بنانا فرض سے بھی اہم فریضہ ہے۔ بغیر برتھ ڈے کے ہماری زندگی نہیں گزرے گی۔ بچی بھی یاد دلاتی ہے، اماں برتھ ڈے نہیں مناؤ گی تو منورنجن نہیں کرو گی، مزہ نہیں آئے گا۔ تاریخ طے پہلے سے ہے، موم بتی جلائی جاتی ہے، بجھائی جاتی ہے، ہیپی برتھ ڈے کا گیت گایا جاتا ہے، کیک کاٹا جاتا ہے۔ 12 بج چکے ہیں، رات کی تاریکی ہے، دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، اور ان دعوتوں پر 1 لاکھ روپے یہ امت خرچ کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو محتاط انداز میں نے بتایا ہے، 1 لاکھ نہیں، اور بھی حسب حیثیت انسان خرچ کر رہا ہے، اور خرچ کرتے ہوئے دل نہیں دکھتا کہ ہم محمد کے غلام ہیں، کسی یہودی کے پل لے رہی ہے۔ وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج امت کا یہ عالم ہے کہ وہ اس دعوت میں جو دعوت نہیں ہے، خرافات ہے، شیطانی گورک دندہ ہے، جو تہذیبی لعنت میں مبتلا لوگ ہیں، یہودیت کی تہذیب پر مر مٹنے والے ہیں، یہ رات کو دعوتیں اڑاتے ہیں، اور ان دعوتوں میں اپنوں کو بھی شریک کرتے ہیں، غیروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ وہ بھی شریک ہے جو اس کا اپنا ہے، وہ بھی شریک ہے جس کے منہ سے شراب کی بھبک اٹھتی ہے، سگریٹ کے دھوئے چھوڑتا ہے، وہ بھی شریک ہے جو اپنا نہیں غیر ہے، جو محرم اور نامحرم کی تفصیل نہیں جانتا، جو گناہ کے کچوکے کو پہچان نہیں سکتا۔ وہ انسان بھی ہے جو تہذیب و تمدن سے بیگانہ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ریت رواج اور اپنے پرمپرا سے بھی ناشنا ہے، وہ بھی تہذیب، وہ بھی اس دعوت میں شریک ہے۔ پھر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ ماڈرن ماں یہ کہتی بیٹا اٹھو، بہت اچھا گفٹ لے کر آئے
आए हैं अंकल तुम्हारे शराबी, खड़े खड़े पेशाब करने वाला, तेरा मजहब का नहीं हुआ तो क्या हुआ है तेरा अंकल, गिफ्ट वसूल करो, खड़ी हो जाओ, मुबारकबादी कबूल करो, मुआनका करो, गले से गले मिलाओ। वो मनहूस, अरे मेरे भाइयों, जिस बच्ची को बाप ने पैदा किया था, जिसके लुत्फे से पैदा होने वाली सगी बेटी, इस्लाम ने कहा ये करीबुल बुलूग होने से पहले ही बिस्तर अलग कर दो, इसके आज़ाए मस्तूरा को नहीं देख सकते। सगे बाप से कहा गया साथ तेरी बेटी नहीं सो सकती, इसके पोशीदा आज़ा को तुम नहीं देख सकते, हराम है देखना। उस बाप से इस्लाम ने बचाया था, और हमने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को मॉडर्न तहजीब की गंदी लत में मुब्तला हो करके, गैर से मुआनका की दावत दे करके, हया और शराफत को मलिया मेट करके, हया और शराफत का गाजा नोच करके, गैरों की तहजीब की लानत में मुब्तला होकर ये दिन हमने दिखाया कि अपनी बच्ची को ये कह रहे गैर से गले मिल जाओ, मुआनका कर लो। बच्ची ने मुआनका किया। मैं साफ बात कह रहा हूँ, उलमा बैठे हैं, मुझे इनकी दाढ़ियों का भी ख्याल है, मिंबर के तक़द्दुस का भी ख्याल है, लेकिन मैं क्या करूं, अपनी आंखों से देखता हूं, जबान पर बात आ ही जाती है, तकलीफ में हूं, इसको मेरा दर्द समझ करके मेरे भाइयों नजरअंदाज कर देना। वो सीने के उभार से लुत्फानंदोज होता है, घर जाता है, तस्वुर में उसके साथ जिना करता है, रेप करने के फिराक में रहता है, मौका मिलता है उस बच्ची के साथ गलत काम करता है, घटिया हरकत करता है, तब बाप को मॉडर्न माँ की भी आंखें खुलती हैं। ये क्या कराया था मैंने? अरे आज तुमने गले मिलने का मौका दिया, कल वही तेरी बहन बेटियों को कभी सुल्ली ऐप बनाएगा, कभी बुल्ली बाई ऐप बनाएगा, इंटरनेट की बेहया दुनिया में ला करके पर्दा नशी खवातीन की बोली लगाने की के मिशन की तकमील में हाथ बटाएगा, ऐप निकाल करके हमारी माँ बहनों को नीलामी के बाजार में लाकर खड़ा करेगा। आप रोएंगे, हम चिल्लाएंगे, अरे ये क्या कर रहे हो, मुस्लिम बहनों की गैरत से खिलवाड़ कर रहे हो, पर्दे का मजाक बना रहे हो, यहाँ ला करके उनकी डील तुमने शुरू कर दी, मार्केट में लाकर उनकी कीमत लगानी शुरू की। नहीं, अपने घर के दरवाजे में हमने कुछ सुराख किया है, अगर वो देख रहा है वो मुजरिम है तो तुम भी बराबर के उस जुर्म में शरीक हो, इसलिए कि उससे पहले तुम दय्योस बन करके जन्नत की खुशबू से तुमने अपने आप को महरूम किया है। आज वो एक काम कर रहा है तो तुम्हें शिकायत कैसी है?